آتش عشق بائے واہبہ فاطمہ ریکریشن آف مائی فیوریٹ ناول۔ یہ تم نے کیا نا؟ خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ذرا طاقت کے نشے کی مدہوشی سے باہر نکلے تو تمہیں اپنی 2 ٹکے کی اوقات کا پتہ چلے۔ بلکہ نہیں، وہ تو میں رانا میر ہادی ہی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ لویزا اقبال میری نظر میں تم ایک 2 ٹکے کی آوارہ بدکردار اور بدذات لڑکی ہو۔ میری شادی توڑوا کر کیا سمجھتی ہو میں تمہارا ہو جاؤں گا؟ بھول ہے یہ تمہاری۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر ایک نظر ڈالنا گوارا نہ کروں۔ نہیں کرنی تم سے شادی، اب جاؤ۔ جو بن پڑتا ہے تم سے وہ کر لو۔ اپنے اس طاقتور باپ سے کہو تمہیں کوئی کاٹ کا الو خرید دے، کیونکہ میں تو تم پر تھوکنا پسند نہیں کروں گا۔ الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھے جو کانوں سے ہو کر اب آنکھوں سے لاوے کی صورت گلابی گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی باپ کی لاڈلی جو محبت میں بری طرح دھتکاری گئی تھی، کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر بے تحاشا تیز اور ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ وہ اس کی نسوانیت پندار اور عزت نفس کو اپنے پیروں تلے بری طرح کچل کر وہاں سے نکلا تو کچھ ہی دیر بعد گاڑی لیے وہ بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی، کسی بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر، مرنے یا مارنے کا عزم لیے۔ سب کچھ قبول تھا، ہر غلیظ الزام سر آنکھوں پر، لیکن بدکردار اور آوارہ۔ رانا میر ہادی نے کون سے وقت کون سی صدی میں اس کی آوارگی یا بدکرداری دیکھی تھی جو اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ کیوں آخر کیوں؟ صرف اس شخص سے منسوب اپنے خالص جذبوں کی وجہ سے جنہیں اس نے 2 کوڑی کا کر دیا تھا؟ نہیں، آج لویزا اقبال کا جنون اس کی دیوانگی سب کچھ تہس نہس کر کے برباد کر دے گی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، بار بار آنسوؤں کی دھند آنکھوں کے سامنے آتی، حد نگاہ پوری طرح ختم کر دیتی۔ وہ دوسرے رستے سے ہوتی رانا میر ہادی کی گاڑی کے عین سامنے والی سڑک سے آتی نظر آئی تو میر ہادی ٹھٹک گیا، تھم گیا، رک گیا۔ اس لڑکی کا اس کے لیے جنون، اس کی دیوانگی اب کیا رنگ دکھانے والی تھی، اسے لمحوں کے 1000ویں حصے میں سمجھ آ گیا، لیکن بہت دیر ہو گئی۔ رانا میر ہادی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب وہ اپنی 90 کی رفتار سے چلتی گاڑی پر قابو نہ پا سکا۔ لویزا نے 120 کی رفتار سے اپنی گاڑی سامنے سے لا کر رانا میر ہادی کی گاڑی سے ایک دھماکے سے ٹکرائی۔ میر ہادی نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمانے کے باوجود لویزا کی گاڑی کا بونٹ دائیں جانب سے میر ہادی کی کار کے دائیں دروازے سے دھماکے سے ٹکرایا۔ لویزا کی گاڑی کا بونٹ بری طرح پچک گیا تھا۔ لویزا کو بے تحاشا چوٹیں آئیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی، لیکن رانا میر ہادی کی ڈرائیونگ سیٹ خون سے تر بتر ہو گئی تھی۔ جگہ قدرے سنسان تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں بہت سارے نامعلوم سیاہ نقاب پوش وہاں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زخمیوں اور گاڑیوں سمیت وہاں سے سڑک یوں صاف کر دی جیسے وہاں کچھ دیر قبل کسی گاڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سڑک یوں ہی سنسان تھی، وہاں اب کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے لائبریری میں پن ڈراپ سائلنس چھائی ہوئی تھی۔ ڈارک براؤن شلوار قمیض میں ہاف وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے رانا میر ہادی اپنی بھاری گمبھیر اور پراسرار سی آواز میں دھیما پن اور نرمی سموئے اپنے سے 2 سال جونیئر اسٹوڈنٹس کو ان کے پروجیکٹ کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ دراز قامت، براؤن آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز لگائے، سرخ و سفید رنگت میں وہ بلا کا ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ہی اتنی روب دبدبے والی تھی کہ یونیورسٹی میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو ایک مرتبہ پلٹ کر اسے نہ دیکھتی۔ وہ بے تحاشا گرومڈ شائننگ پرسنالٹی رکھتا تھا۔ منڈی بہاؤالدین کی دیہی سرزمین اور زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے رانا میر ہادی میں وڈیروں جیسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ وہ عادتاً اور فطرتاً بہت پولائٹ، مہربان اور سنجیدہ سی شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس کے باوجود آج تک کسی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس سے کوئی فالتو بات کر سکے، سوائے ایک کے، اور وہ تھی حالیہ آرمی ایئر چیف جنرل اقبال حمید کی لاڈلی اکلوتی بیٹی لویزا اقبال، جو BSc کے فرسٹ ایئر میں تھی۔ وہ بے تحاشا حسین اور خوبصورت تھی، متناسب قد، سرخ و سفید رنگت، سانچے میں ڈھلا نازک مومی سا وجود، تیکھے نقوش حسن کی ایسی کامل مورت ہونے کے باوجود آج تک پوری یونیورسٹی میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ لویزا اقبال حمید کے پاس بھی پھٹکے۔ نہ آج تک اس سے کوئی الجھا تھا۔ کیوں نہیں الجھا تھا؟ وہ پوری یونیورسٹی جانتی تھی، اور وہ ایک ہی اس کا سردرد بن گئی تھی۔ اسے اس سے خاص طرح کی بلا وجہ کی چڑ تھی۔ یہ چڑ کیوں تھی اسے خود نہیں معلوم تھا، حالانکہ تو اس
اس نے بھی کبھی کوئی فالتو بات نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے آس پاس ہوتی تھی تو رانا میر ہادی کو عجیب سی کوفت و بیزارگی ہوتی تھی۔ اب بھی وہ جو کیمسٹری میں ایم ایس سی کے فرسٹ ایئر میں تھا، جونیئر کی منت ترلوں کے بعد ان کے پروجیکٹ میں ضروری پوائنٹ بتا رہا تھا، جب لائبریری میں ہائی ہیل کی ٹک ٹک کی مخصوص آواز گونجتی، رانا میر ہادی کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا گئی۔ لیڈیز پرفیوم کی فضا معطر کرتی خوشبو اس کے آنے سے پہلے ہی لائبریری کے اس حصے کو مہکا گئی۔ جینز کے کھلے پلازو کے اوپر وہ پستہ کلر کی لانگ ٹی شرٹ پہنے، اسکارف کو گلے میں ڈالے حسب معمول اپنے لاپرواہ سے حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی تھی، لیکن رانا میر ہادی نے ناگواری سے اس کا یہ اول جلول سا حلیہ دیکھا اور فوراً نگاہ پھیر لی۔ ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ دلکشی سے مسکراتی بولی اور گروپ کے تھوڑا قریب آ گئی۔ سر اشمل نے کہا کہ اپنے پروجیکٹ کے ضروری پوائنٹس میں بھی آپ سے پوچھ لوں، اسی لیے آپ کا پوچھ کر ادھر ہی چلی آئی، اس نے بڑے پرسکون اور بااعتماد انداز میں کہا تھا، مگر اس کی اگلی بات پر رانا میر ہادی کا دماغ گھوم گیا۔ سوری گائز، ابھی میں اپنے پروجیکٹ کے پوائنٹس پوچھوں گی تو آپ لوگ بعد میں پوچھ لینا، وہ مسکرا کر پورے سکون سے کہتی ٹیبل کے پار میر ہادی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، آپ لوگ آج ہی اپنے پوائنٹس کلیئر کریں، کیونکہ کل میرے پاس وقت نہیں ہوگا، اور آپ برائے مہربانی کسی اور پروفیسر یا سینئر سے رجوع کریں، کیونکہ میرے پاس آپ کے لیے بالکل وقت نہیں۔ وہ سرد و سپاٹ سے لہجے میں آپ پر زور دیتا قدرے رکھائی سے بولا تو لویزا کی بشاش چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پل میں مسکراہٹ حسین ترین چہرے سے غائب ہو گئی۔ اس نے لبوں سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اپنے جونیئرز کو اس قدر خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا کہ ہادی بھائی، ہم نے جو سمجھنا تھا سمجھ لیا، آپ کا بہت شکریہ، باقی کا کام ہم خود کر لیں گے، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، اور اپنا سامان سمیٹ کر وہ لوگ جلدی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ تب میر ہادی بھی جلتا سلگتا اپنا سامان وہاں سے سمیٹنے لگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کرتے ہیں رانا میر ہادی؟ آپ سب کی ہیلپ کرتے ہیں تو میرے ساتھ اتنے روٹ کیوں ہیں؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ آخرکار آج وہ تنگ آ کر اس کے عجیب ترین رویے کی وضاحت مانگ ہی بیٹھی۔ سپاٹ سا لہجہ تھا، رانا میر ہادی نے بھی ایک آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ محترمہ، آپ بھی تو یونیورسٹی میں کسی کو منہ نہیں لگاتی، آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، نہ کوئی لڑکا نہ کوئی لڑکی، اور ہر بار مجھ تک خود چل کر آ جاتی ہیں، کیوں؟ تو میرے ساتھ ایسے اسپیشل بیہیویئر پر آخر میں کیا سمجھوں؟ وہ کون سا کم تھا، اسی لیے آگ کے ڈھیر پر بیٹھے اس سے بھی اس کی عجیب ترین برتاؤ کی وجہ پوچھ ہی لی۔ تب وہ ٹھٹکنے کے بجائے جب دلکشی سے مسکرائی تو رانا میر ہادی ضرور ٹھٹک گیا تھا۔ تو مطلب آپ مجھے نوٹ کر رہے تھے؟ اس کی مسکراہٹ بڑی فاتحانہ قسم کی تھی۔ رانا میر ہادی تو گویا سلگ اٹھا۔ میں وہ بیان کر رہا تھا جو یہاں سب کو نظر آ رہا ہے، اور سب عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دانت پیس کر بولا، آپ کے ساتھ یہ اسپیشل بیہیویئر اس لیے کہ آپ بہت اسپیشل ہیں، اتنے اسپیشل کہ لویزا اقبال کو خود چل کر آپ کے پاس آنا پڑتا ہے۔ کچی محبت کا دل فریب سا خمار آنکھوں میں بھر کر کہتی وہ اسے سناٹوں کی زد میں لے آئی تھی۔ کیا مطلب ہے آخر اس بات کا؟ وہ بھڑک اٹھا۔ آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اب جان بوجھ کر انجان بنتے رہے تو وہ الگ بات ہے۔ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہتی رانا میر ہادی کو زہر سے بھی زہر لگی۔ میں سچ مچ نہیں سمجھ پا رہا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ آج کھل کر سیدھی طرح کہہ ہی دیں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو جائے آپ کے اس کن دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے۔ آخر اس نے پتھریلے سے لہجے میں پوچھ ہی لیا، تب لویزا اقبال نے نرم گرم سے جذبوں کی چمک آنکھوں میں بسائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں سیدھی طرح آپ کو پروپوز کر رہی ہوں رانا میر ہادی، مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ کہتے فطری شرم و حیا کے باعث جھجک گئی تھی، مگر آج آخر اس نے اپنے دل کا حال اس کٹھور کے سامنے بیان کر ہی دیا تھا، جو آنکھوں کی زبان سمجھنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ جب وہ اس کی بات سن کر بھونچکا سا لال بھبو کا چہرہ لیے اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ میں خواتین کی بہت عزت کرتا ہوں لویزا اقبال، اسی لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ ذہنی اختراع اپنے تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا، نہیں تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گی۔ اپنے قدم اس راہ پر پڑنے سے پہلے ہی واپس موڑ لیجئے، کیونکہ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی۔ ویسے بھی میری منگنی تو میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اپنی منگ کو بہت پسند کرتا ہوں میں، جلد شادی کا انویٹیشن مل جائے گا آپ کو۔ وہ کہتا وہاں رکا نہیں تھا، وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن لویزا اقبال کو ایک اندھی کھائی میں دھکیل گیا جہاں پر اپنی نامراد و ناتمام ادھوری یک طرفہ محبت کے مقبرے میں اپنے دل کو دفنانا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے وہاں سے نکلی تھی۔ وہ ایسی حور شمائل نازک پری تھی جو کسی بھی دل کو فتح کر سکتی تھی۔
لیکن بدقسمت ایسی کہ اپنے محبوب کی نگاہوں میں معتبر نہ ٹھہری۔ اسے ڈرائیور لینے آ گیا تھا، لگژری ترین گاڑی۔ آتے ہوئے وہ کھڑکی کے پار ایسے دیکھ رہی تھی جیسے دریا میں اس کے ایک پاؤں کا جوتا گر گیا ہو اور اسے ایک جوتے کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ کتنی سبکی ہوئی، ایک پاؤں میں جوتا پہن کر، ایک ننگے پاؤں سے چل کر۔ اچھا ہوتا وہ دوسرا جوتا بھی اتار پھینکتی۔ یک طرفہ محبت ایک پاؤں میں پہنے جوتے کی طرح ہوتی ہے، نہ ٹھیک سے چلا جاتا ہے نہ اسے اتار کر پھینکا جا سکتا ہے۔ بھائی، آپ کے لیے ایک اور محبت نامہ اور یہ پھول آئے ہیں۔ وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تھا جب اس کے چھوٹے بھائی رانا شامیر زریاب نے اپنا لب دانتوں تلے دباتے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ لیے اسے اطلاع دی، تو وہ خیز و غضب کی انتہا سے اپنے لب بری طرح بھینچ کر رہ گیا۔ آج کے بعد یقیناً یہ محبت نامے بیچنے والی کی خراب طبیعت کو افاقہ آ جائے گا۔ آج کے بعد یہ بکواسات کبھی نہیں آئیں گے۔ اس نے اچٹتی سی نگاہ ان کارڈز، خطوط اور پھولوں پر ڈالی جو شامیر الماری سے نکالے بیٹھا تھا۔ بیزارگی سے پھولوں کا بوکے اٹھا کر ہمیشہ کی طرح ڈسٹ بن کی نظر کیا۔ اس کا مطلب آپ جان چکے ہیں وہ دیوانی ہستی کون ہے جو آپ کو اس طرح مجنوؤں کی طرح چاہتی ہے؟ شامر نے ہنستے ہوئے پرمزاح انداز میں کافی مضحکہ خیز تشبیہ ملائی، لیکن اس کی مقدور طبیعت پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن شامر کی بات پر ایک نگاہ غلط ان کارڈز پر ضرور ڈالی تھی، جن پر لویزا اقبال کی رائٹنگ میں مختلف محبت بھرے پیغامات لکھے ہوئے تھے۔ اسے اس لڑکی کی ٹین ایج حرکتوں کی وجہ سے پورے خاندان میں کتنی سبکی، کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی، یہ تو وہی جانتا تھا۔ جب یہ بوکے، کارڈز اور خطوط نامعلوم پتے سے حویلی تک آنے لگے تھے، منہ پر کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ تھی، مگر وہ جانتا اس کی پیٹھ پیچھے کافی باتیں افواہوں کی صرف گردش کر رہی تھی۔ پتہ بھی چل گیا اور محترمہ کے ہوش ٹھکانے بھی لگا دیے۔ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ شامر اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ ویسے محبت کی یوں ناقدری کر رہے ہیں آپ بھائی، حالانکہ بہت آسانی سے اس خاندانی بے جوڑ شادیوں کے گندے نظام کو پوری طرح بدل سکتے ہیں آپ۔ بخت آپ ہی کتنی بڑی ہیں آپ سے، پورے 8 سال آپ کی آنٹی لگتی ہیں۔ شٹ اپ شامل، فضول بکواس بند کرو۔ وہ سلگ اٹھتا۔ مرد کی دی گئی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ منگ ہے میری، بچپن سے منسوب ہے مجھ سے۔ میرے بڑوں نے زبان دے رکھی ہے اس کے گھر والوں کو، تم بڑوں کی باتوں میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ میر ہادی نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ میر ہادی سر جھٹکتا اپنا بیڈ روم میں چلا گیا۔ اور پھر واقعی اگلے پورے ہفتے اسے وہ کارڈ اور پھول موصول نہیں ہوئے جن کی شاید اسے عادت ہو چکی تھی، لیکن وہ یہ بات کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اگلے دن یونیورسٹی آیا تھا، اسے تو پتہ بھی نہ چلا۔ اس کا لاشعور اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہیں پر دکھائی نہ دی تو اسے عجیب لگا۔ اس وقت وہ علی کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا تھا۔ علی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن وہ غائب دماغی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا۔ اگلے 3 دن وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ رانا میر ہادی کو پتا تھا کہ وہ کتنے دن یونیورسٹی نہیں آئی۔ تعجب کی بات تھی کہ اسے ان دنوں کی تعداد یاد تھی۔ وہ علی کے ساتھ کلاس میں بیٹھا تھا۔ یہ چیف صاحب کی بیٹی لویزا اقبال یونیورسٹی نہیں آ رہی، وجہ معلوم ہے تمہیں علی؟ میر ہادی نے سرسری سے انداز میں علی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ اس کی کون سا کوئی دوست ہے جو یہاں بتائے گی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ علی نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن ایک منٹ، یہ تمہیں اتنی کیوں فکر ہو رہی ہے؟ کوئی چکر وکر تو نہیں؟ علی نے زمائنے انداز میں پوچھا تو وہ چڑ گیا۔ ہر بات کا لوٹ پھیر کر یہی مطلب ہوتا ہے علی، کوئی انسانیت کی خاطر کسی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا؟ وہ شدت سے چڑ چکا تھا۔ علی اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ مذاق کر رہا تھا یار، اچھا چھوڑو، کینٹین چلتے ہیں۔ علی نے اس کے غیر معمولی بگڑے موڈ کی وجہ سے بات ہی پوری طرح گھما دی۔ وہ بھی سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے طویل و عریض بنگلے کے اپنے بیڈ روم میں سیاہ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں گھنے ڈارک براؤن بال کمر پر بکھرائے وہ کھڑکی میں بیٹھی باہر کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ بخار سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ بخار جسمانی تھا یا روحانی، اسے سمجھ نہ آئی۔ یونیورسٹی میں اس کا کوئی خاص دوست نہیں تھا۔ ہاں، وہاں جاتے ہیں اس کی نظر ٹھہری تھی تو ایسے شخص پر جس نے بلا وجہ سے ہمیشہ نفرت کی تھی۔ بہت سبک رفتاری سے وہ شخص محبت بن کر دل میں بہنے لگا تھا۔ محبت کی جڑیں روح تک پھیل گئیں، تب خود پر کوئی اختیار نہ رہا، اسی لیے تو اپنی انسانیت کو ایک طرف رکھے خود جا کر اسے اظہار محبت کر دیا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے اتنے شدید رد عمل کی بھی کہاں توقع تھی۔ اس نے میڈیسن لی تھی مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔
جب ہلکی دستک دے کر کوئی اندر داخل ہوا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے بابا تھے جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اقبال حمید فل یونیفارم میں موجود اب قریب آ کر اس کے ساتھ کاٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کا سر تھام کر اس کا ماتھا چوما۔ میرا لیس کا پیکٹ کیوں اتنا اداس ہے بھائی؟ اقبال نے اپنی لاڈلی کھلوتی بیٹی کی آنکھوں میں نرمی سے جھانکا تھا، جہاں انہیں کلیجہ چیر دینے والی ویرانی، خالی پن اور عجیب طرح کی توڑ پھوڑ سی نظر آئی تو وہ تڑپ اٹھے تھے۔ اگر ماں حیات ہوتی تو وہ شاید اپنے دل کی بات ماں سے بانٹ لیتی، مگر ایسی کون سی بات تھی جو وہ اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی؟ کچھ نہیں بابا، بس ایسے ہی ٹاپ کرنے کے چکر میں کچھ زیادہ اوور تھنکنگ کرنے لگی ہوں، اس نے کہتے ان سے بری طرح نگاہیں چرائی تھیں، اور یہ زندگی میں پہلا ایسا موقع تھا کہ وہ اپنے بابا سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ نہیں تو آج تک ایسا موقع کبھی آیا نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی ہر ضد منوانے والی وہ ضدی لڑکی آج اپنی محبت سے دستبردار ہو کر تہ دامن ہو بیٹھی تھی۔ اس کے بابا نے اس کا جھکا چہرہ یہ جانب گھمایا اور ایک مرتبہ پھر اس کی کتھئی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر خواہش کے جگنو ہاتھوں سے پھسل کر آپ کی زندگی کو اندھیر کرنے لگے تو ان جگنوؤں کو تقدیر سے چھین کر قسمت کی چادر سے نوچ کر اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہیے۔ انہوں نے جس انداز، جس لہجے میں اس سے کہا تھا، لویزا کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ بابا، وہ سناٹوں کی زد میں آئی لرزتی آواز میں بولی۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف مائی چائلڈ۔ وہ کہتے رکے نہیں، وہاں سے نکل گئے۔ طبیعت کافی بوجھل تھی، بخار اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اگر بے حد ضروری اسائنمنٹ جمع نہ کرواتی ہوتی تو وہ کبھی یونیورسٹی کا رخ نہ کرتی۔ کاپر کلر کے ٹراؤزر، لانگ ٹی شرٹ میں ہم رنگ اسکارف گلے میں ڈالے وہ اپنی کلاس میں الگ تھلگ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی۔ اسائنمنٹ جمع کروا دی تھی۔ آہستہ آہستہ سب اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر نکل گئے۔ لویزا کے سر میں شدید درد اٹھا۔ وہ اپنے سرخ ہاتھوں سے اپنی دونوں کنپٹیاں سختی سے دبائے ہوئے تھی۔ وہ یونیورسٹی آیا، ڈارک گرے ٹو پیس میں ڈرائیو وے پر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جب اندر آتی ایک گاڑی نے اس کی تمام تر توجہ اپنی طرف جانب کھینچ لی۔ اسے یاد تھا آج وہ تقریباً ایک ہفتے بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ اس گاڑی سے اتری تھی بہت لاپرواہ، پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ، سرد و سپاٹ اور سرخ چہرہ لیے۔ وہ رانا میر ہادی کی جانب ایک بھی غلط نگاہ ڈالے بغیر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب گئی تو میر ہادی کو حقیقتاً ایک دھچکا سا لگا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ اپنی کلاس میں جا نہیں پایا۔ وہ بے مقصد ادھر ادھر پھرتا رہا۔ تجسس تھا؟ کوئی وہم، کوئی سوال، یہ جانے کیا، کہ اگلے کچھ وقت میں وہ بی ایس سی کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی کلاس کے سامنے تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس باہر نکل گئے تھے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے کلاس میں داخل ہوا تو وہ اپنی مخصوص جگہ پر سرخ چہرہ لیے اپنے گلابی ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں مسل رہی تھی۔ ایک مخصوص سی خوشبو اور آہٹ اپنے قریب محسوس کر کے لویزا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اس وقت یہاں کسی کی بھی توقع کر سکتی تھی سوائے اس شخص کے۔ سو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ ادھر وہ ہونک سا اپنی جگہ پر سن کھڑا تھا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو مسز لویزا اقبال، وہ کارڈ، پھول اور خطوط آپ مجھے بھیجتی رہی ہیں؟ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا، اور سامنے بیٹھی ایک کومل نازک سی لڑکی کا تیزی سے پھیکا پڑتا حسین ترین چہرہ دیکھ دل میں ایک کمینی سے خوشی ہوئی۔ معذرت چاہتی ہوں، وہ میری نادانی تھی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کا لہجہ بے شک سپاٹ تھا، لیکن الفاظ بمشکل گلے سے پھنس پھنس کر ادا ہوئے۔ رانا میر ہادی کو سخت بدمزہ کر گئے۔ اس کا اتنی جلد پسپائی اختیار کرنے کا انداز اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ ایسی کیسی نادانی محترمہ، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ ان بچکانہ حرکتوں سے خاندان بھر میں میری کیسے کیسے انسلٹ ہوئی ہے؟ میر ہادی کو اندازہ تک نہ تھا کہ وہ خواہ مخواہ بات کو طول دے رہا ہے۔ میں معافی مانگ چکی ہوں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ گزرا وقت واپس دہرا کر اپنی یہ غلطی سدھار نہیں سکتی۔ اس کے اندر زہر پھیلنے لگا۔ اس کا فگار دل یہ وار سہ نہیں پایا تھا، اسی لیے وہ برداشت کی کون سی حد پر کھڑی تھی۔ مقابل کو لمحہ بلمحہ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی جگہ اٹھا کر جانے لگی۔ جب بری طرح لڑکھڑا سی گئی، رانا میر ہادی نے بوکھلا کر اس کو اپنے مضبوط و آہنی بازو کے حصار میں لیتے تھاما۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لہجہ خود بخود دھیما پڑ گیا، جبکہ لویزا اقبال کو اس کی ہمدردی اور ترس اس وقت زہر کا پیالہ لگ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کی اس جھوٹی اور بناوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں مجھے، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ وہ کھولتے اعصاب پر قابو پاتے زہر آلود لہجے میں بولی۔ ایک
شراب کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی برباد مت کریں لویزا اقبال، اس نے متانت بھرے لہجے میں سمجھانا چاہا۔ اسے اپنے حصار سے نرمی سے آزاد کر دیا، لیکن اب بھی وہ دراز کا چوڑے جسامت کا خوبرو شخص اس کے سامنے انداز سے کھڑا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کترا کر وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ نہیں بھاگ رہی، آپ کی نصیحت کے مطابق اپنے قدم واپس لے لیے ہیں، اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ رہی ہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اب آپ تک آ کر کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ وہ کہتے کہتے ہانپ گئی، گلے میں ایک گولا سا پھنس گیا، جبکہ میر ہادی اس کی بات پر ایک لمحے کو حق تک ہوا۔ میم، سب خیریت ہے نا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ آپ باہر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ لویزا کے باڈی گارڈ کی خطرناک سی آواز سنائی دی تو لویزا کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میر ہادی جو پیچھے مڑنے لگا تھا، لویزا نے تیزی سے اس کا گریبان پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ بھونچکا رہ گیا۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا، میرے جانے کے بعد اس کلاس سے نکلنا ہے آپ نے۔ اس کا آگ کی طرح جلتا ہاتھ میر ہادی کے سینے سے ٹکرایا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے تو سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ وہ ہوا کا جھونکا بنی وہاں سے تیزی سے نکل گئی تھی، لیکن رانا میر ہادی جیسے وہاں پتھر کی مورت بنا کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ سر، لیزا بیبی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ اقبال حمید جب گھر لوٹے تو سامنے سے لویزا کا بچپن سے خیال رکھنے والی آیا اماں بھی نے انہیں یہ اندھونا خبر سنائی تو اقبال حمید پریشانی سے اپنی لاڈلی کے کمرے کی جانب لپکے۔ ماسٹر کی سے انہوں نے بڑی تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کا منظر اتنے بہادر اور دلیر آدمی کا بھی کلیجہ چیر گیا کہ ان کی لاڈلی گڈری بنی زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اسے اٹھائے تیزی سے ہسپتال کے لیے نکلے۔ بچی کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اقبال، اور وہ بے ہوشی میں مسلسل ایک نام پکار رہی ہے۔ اقبال حمید کے دوست نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ گہرے سمندر کی طرح بالکل خاموش تھی۔ روم میں شفٹ ہونے کے کافی دیر بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ لیزا میری بچی، اقبال حمید نے جھک کر اس کے ماتھے پر پدرانہ شفقت سے چور ہو کر اپنے لب رکھے تو وہ نیم غنودگی میں بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں بابا، دوست سے جھگڑا ہو گیا تھا بس اسی لیے۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف وہ سب سے پہلے وضاحتیں دینے لگی تو اقبال صاحب دھیمے سے مسکرا دیے۔ ہم یہ جھگڑا جلد سلجھا دیں گے میرا بچہ، تم فکر مت کرو، انہوں نے نرمی سے کہا تو لویزا نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ اس کی ضرورت نہیں پاپا، آپ بس مجھے نانو کے پاس ترکی بھجوا دیں، میں کچھ عرصہ انہی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، وہاں یونیورسٹی میں میری مائیگریشن کروا دیں۔ اس کے ہمیشہ کی طرح ضدی سے انداز میں کہا تو اقبال صاحب ہنس دیے۔ جیسا میرا بیٹا کہے گا ویسا کریں گے، انہوں نے پھر سے کہتے اس کا ماتھا چوما تو لویزا نے پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے، وہ وقت وہ ڈھیر ساری شاپنگ کے ساتھ شادی کا جوڑا دلوا کر لایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت میر ہادی کے فلیٹ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ لگتا ہے آپ کی اس ناکام دیوانی کو بھی ہماری شادی کا پتہ چل چکا ہے، اسی لیے تو اتنے دن سے آپ کے لیے پھولوں کے ڈھیر نہیں بھیجے۔ وقت نے کافی نخوت اور حقارت سے کہا تھا۔ رانا میر ہادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنی خوشی کے موقع پر تم کیا لے کر بیٹھ گئی ہو؟ وہ قدرے بگڑ کر بولا تو وقت فوراً سنبھل گئی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو برا مان گئے، اس نے لہجے میں مٹھاس بھرتے کہا تھا، لیکن رانا میر ہادی کا سارا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ شامیر ان کے لیے کافی لایا تھا۔ کافی پی کر اپنے بھابھی کو ان کے گھر چھوڑانا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ایک انجانی سی کسک تھی جو سکون نہیں لینے دے رہی تھی، لیکن کیا؟ اس کو سمجھ نہ آیا۔ سب کچھ من کے مطابق ہو رہا تھا، مگر دل میں کوئی بہکتے مچلتے نوخیز سے جذبات سر نہ اٹھاتے۔ وہ شادی کی تیاریاں کافی مشینی انداز میں کر رہا تھا۔ پھر آخر اس کی مہندی کا دن آ پہنچا۔ وہ اس وقت حویلی میں اپنے بیڈ روم میں تیار ہو رہا تھا۔ دراز قد، سرخ و سفید رنگت، تیکھے خوبرو نقوش، اوپر سے اس وقت سفید کلف لگے شلوار قمیض میں وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار خود پر مخصوص پرفیوم اسپرے کرنے کے بعد گھنی مونچھوں کو سیٹ کر رہا تھا جب گارڈز علی کمرے میں آیا۔ میر ہادی، شامیر کو تم نے کہیں بھیجا ہے کیا؟ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، نظر نہیں آ رہا۔ علی نے اسے کہا تو وہ بری طرح چونکا۔ واقعی شامیر اسے کافی دیر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر اسے کال ملائی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، شامیر کا فون بند جا رہا تھا۔ اب میر ہادی کو پریشانی ہونے لگی۔ اس کے سب دوستوں یہاں موجود تھے، خود کہاں چلا گیا؟ میر ہادی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ پوری حویلی میں شامیر کی پکار پڑ گئی تھی، مگر وہ کہیں ہوتا تو دکھتا۔ اس کے بعد پورے 1.5 گھنٹے پریشانی کے گزر چکے تھے، شامیر کا کہیں پتہ نہ چلا۔
میر ہادی پورے علاقے کی خاک چھان آیا تھا، مگر شامل کا کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ پریشانی کے عالم میں حویلی آیا تھا جب اس کے فون پر بختاور کی کال آئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، پھر بھی اپنے تاثرات پر قابو پاتے اس نے کال ریسیو کی، مگر سامنے سے اسے چہکو پہکو روتے سن میر ہادی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ کیا ہوا بخت، رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں میر ہادی، پاپا اور بھائی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ وہ لوگ کسی کام سے باہر گئے تھے، کوئی پتہ نہیں کون لوگ تھے، لیکن پاپا اور بھائی کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی جبکہ میر ہادی گمسم سا اپنی جگہ پر پتھر بن گیا۔ تو کیا شامل کو بھی کسی نے اغوا کیا؟ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میر ہادی نے اسے تسلی دی اور فون رکھ دیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب کال رکھتے اس کے فون پر کسی ان نون نمبر سے کال آنے لگی تو وہ اس نے پریشانی سے پہلو بدلتے اٹھا لیا۔ یہ شادی توڑ دو اور اپنا رشتہ لویزا اقبال کے گھر فوری طور پر بھیجو۔ اس شادی سے انکار کر دو تو تمہارا چھوٹا بھائی اور نہ ہونے والے سسر اور سالہ گھر صحیح سلامت پہنچ جائیں گے۔ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو اگلی مرتبہ دلہن اٹھائی جائے گی۔ کمپیوٹرائز ریکارڈڈ میسج تھا جو رانا میر ہادی نے علی کو بھی سنایا تھا۔ دونوں کے سروں پر حویلی کی چھت گر گئی اور پھر اسے اپنی شادی توڑنی پڑی، کیونکہ پولیس کے لاکھ ایڑیاں رگڑنے کے باوجود وہ تینوں کہیں سے بھی بازیاب نہیں ہو پائے تھے۔ شادی توڑنے کے 6 گھنٹے بعد وہ تینوں گھر لوٹ آئے۔ شامل کو کوئی راہگیر گھر چھوڑ کر گئے تو وہ بے ہوش تھا۔ اسے کوئی علم نہیں تھا اسے کس نے اٹھایا تھا، مگر رانا میر ہادی کو اچھے سے علم ہو چکا تھا۔ تبھی وہ یونیورسٹی آیا تھا، بڑی مشکل سے وہاں پروفیسر سے نمبر لے کر اس نے اس کو کال ملائی۔ رانا میر ہادی کو اگلا گمنام ملنے والا میسج اس سے بھی کئی گنا زیادہ عذابناک تھا۔ انا مجروح ہوئی اور عزت نفس بلبلا اٹھی۔ گڈ بوائے، اب شادی توڑ دی ہے تو چپ چاپ اسی مبارکہ منہ سے لویزا اقبال حمید کو پرپوز کرو جا کر۔ ایک انا زادی کے انا پر پاؤں پڑا تھا، وہ بلبلاتا کیوں نہیں، اس کی زبردستی شادی توڑی گئی تھی۔ آج تک اسے لگتا تھا کوئی ایسا نہیں جو رانا میر ہادی جیسے اتھرے گھوڑے کو قابو کر سکے یا اس سے زبردستی کوئی کام کروا سکے، لیکن اب اس سے زبردستی کی گئی تھی۔ اسی لیے وہ آگ کا ڈھیر بنا سب کچھ تہس نہس کرنے کے در پہ تھا۔ تبھی اسے کال ملائی تھی۔ لویزا دل میں ڈھیر و درد اور تکلیف لیے پسمردگی سے اپنا بیگ پیک کر رہی تھی جب اس کا موبائل فون مسلسل گنگنایا۔ لویزا نے چیزیں ایک طرف رکھ کر فون اٹھایا تو دل کانوں میں دھڑک اٹھا۔ وہ ایک نمبر تھا جو بھلے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں سیو نہیں تھا، مگر دل میں تو سیو تھا۔ نمبر کا ایک ایک ہندسہ اسے ازبر تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھائی۔ السلام علیکم، کون؟ اس نے پھر بھی انجان بننا منسوب سمجھا۔ لویزا اقبال، میں رانا میر ہادی بات کر رہا ہوں، تم سے ابھی اسی وقت ملنا چاہتا ہوں، کیا ابھی یونیورسٹی آ سکتی ہو؟ میں تمہارا لائبریری میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ دل فریب تھے، محبت کا دل کانوں میں دھڑکاتے ہوئے، مگر لہجہ بہت ظالم تھا۔ مگر لہجے پر یہاں اور کون کر رہا تھا، وہ تو اس کی اتنی بات سن کر ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ کچھ جو اس نے آپ سے تم تک کا سفر ایک فون کال میں طے کیا تھا، وہ پیر زمین پر کہاں لگنے دے رہا تھا۔ لیکن میری تو ابھی کچھ دیر بعد کی فلائٹ ہے، لویزا نے دھیمے سے کہا، لیکن ادھر اس کے اتنے بھولے بننے پر رانا میر ہادی کے اندر جوار بھاڑے اٹھنے لگے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں ویٹ کر رہا ہوں، اگلے آدھے گھنٹے میں مجھے تم میرے سامنے یہاں ملو۔ اس نے اپنی سنا کر فون بند کر دیا تھا۔ لویزا نے سرشاری سے مسکراتے فون سینے سے لگایا۔ یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ وہ حیران تھی۔ وہ اپنی الماری کی طرف لپکی اور خوبصورت سا برانڈڈ اولیو گرین کلر کا جوڑا زیب تن کیا، دوپٹہ گلے میں لیے، لبوں پر ہلکی سی پنک لپسٹک لگائے۔ آج وہ پہلی مرتبہ اتنے دل سے تیار ہوئی تھی۔ کھلا پلازو اور اوپر گھٹنوں تک کرتی میں دودھیا رنگ چاندنی کی طرح دمک اٹھا، سانچے میں ڈھلا پری پیکر وجود، متناسب قد، وہ اتنی سی تیاری میں ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ اپنا کلچ اور موبائل اٹھائے جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر پورچ تک پہنچی۔ آج عجیب بات ہوئی تھی کہ اس کے باڈی گارڈ نامی دم چھلا اس کے ساتھ نہیں لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی گاڑی لے کر گھر سے نکلی۔ وہ لائبریری کے مخصوص ٹیبل پر بیٹھا، اپنی لال انگارہ ساحری آنکھیں
کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جب لیڈیز پرفیوم کی مخصوص خوشبو سانسوں سے ٹکرائی تو کشادہ ماتھے پر بلوں کا قہر ڈھاتا جال بچھ گیا۔ لویزا جھجکتے اس کے سامنے آئی۔ السلام علیکم، اس نے مترنم نرم آواز میں کہا۔ میر ہادی نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہ اس کے اتنے ہولناک تاثرات دیکھ کر دہک سے رہ گئی۔ لہو چھلکاتی چہرہ، سرخ انگارہ آنکھیں، بھیجے جبڑے اور کنپٹی پر پھولی ہوئی رگیں۔ کیا ہوا میر ہادی، سب ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ مسلسل اسے خود کو ایسے دیکھ روحانسی ہوئی، گھبرا کر بولی۔ پرسوں میری شادی تھی، رانا میر ہادی نے سپاٹ سے لہجے میں کہا تو لویزا کے سر پر یونیورسٹی کی چھت سے گری۔ لیکن عین مہندی والے دن میرے بھائی اور میری ہونے والی بیوی کے باپ اور بھائی کو اغوا کر لیا گیا اور مجھے فون سے ان نان نمبر سے دھمکایا گیا کہ میں وہ شادی توڑ دوں، نہ صرف شادی توڑ دوں بلکہ تمہیں شادی کے لیے پرپوز کروں۔ یہ سب تم نے کیا نا؟ وہ قہر ڈھاتے پر اسرار سے لہجے میں پوچھ رہا تھا اور لویزا کی سانسیں اس کے سینے اٹک گئیں، ہاتھ پیر سن ہو گئے، چہرہ تیزی سے سفید پڑنے لگا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اپنی جگہ سے سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی کیونکہ رانا میر ہادی نے پاؤں کے دھماکے دار ضرب سے ٹیبل پرے پھینکا تھا۔ اپنی شادی توڑ کر تمہیں پرپوز کرنے کا حکم نامہ ہو اور تم اس میں انوالو نہیں؟ میرے ماتھے پہ پاگل لکھا ہوا ہے۔ یہ تم نے کیا نا؟ خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ذرا طاقت کے نشے کی مدہوشی سے باہر نکلو تو تمہیں اپنی 2 ٹکے کی اوقات کا پتہ چلے۔ بلکہ نہیں، وہ تو میں یعنی رانا میر ہادی ہی تمہیں بتا دیتا کہ لویزا اقبال، میری نظر میں تم ایک 2 ٹکے کی آوارہ، بد کردار اور بدذات لڑکی ہو۔ میری شادی تڑوا کر کیا سمجھتی ہو میں تمہارا ہو جاؤں گا؟ بھول ہے یہ تمہاری، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر ایک نظر ڈالنا گوارا نہ کروں۔ نہیں کرنی تم سے شادی، اب جاؤ، جو بن پڑتا ہے تم سے وہ کر لو، یا اپنے اس طاقتور باپ سے کہو تمہیں کوئی کاٹ کا الو خرید دے، کیونکہ میں تو تم پر تھوکنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ منہ سے آگ اگل کر وہاں رکا نہیں تھا، وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ لویزا اقبال کو صحیح معنوں میں آج علم ہوا تھا کہ الفاظ آسمان سر پر کیسے گراتے ہیں اور جسم کو نہیں، روح کو مسمار کر دیتے ہیں۔ وہ کئی ثانیے پتھر بنی وہاں کھڑی رہی، چہرے پر کچھ گرم سیال مادے کا احساس ہوا تو پتہ چلا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا ہے۔ اس کٹھور پتھر دل نے اس کی روح کو ایسے کچوکا لگایا تھا، ایسا درد دیا تھا کہ جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ مجھے ایسا سمجھتا ہے تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، لیکن نہیں، جان دوں گی تو اس پتھر کے دیوتا کی نگاہوں کے سامنے۔ اسے بھی تو پتہ چلے، شمع پروانی کی آگ میں جل مرے تو پروانہ ساری زندگی صرف سلگتا ہے۔ وہ پوری طرح پاگل ہو چکی تھی، تبھی شعلہ جوالا بنی وہاں سے تیزی سے نکلی۔ لویزا راستہ گھما کر اس کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی لائی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی گاڑی کو گھما کر کھمبے میں دے مارنے کا پروگرام تھا۔ لویزا اقبال کا رانا میر ہادی کی آنکھوں کے سامنے اپنی جان دینے کا ارادہ پوری طرح سمجھتے ہوئے اس کی جان بچانے کی خاطر اپنی گاڑی کو اس کی گاڑی کے سامنے لے آیا۔ رانا میر ہادی کی گاڑی کا اگلا حصہ لویزا کی گاڑی اور کھمبے کے درمیان آ کر بری طرح کچلا گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں بہت بھاری تھیں، یوں لگتا تھا پپوٹوں میں من بھاری پتھر رکھے ہوئے ہوں۔ لیزا، میری گڑیا، میرا بچہ، میری جان، آنکھیں کھولو بیٹا۔ دور، بہت ہی دور کہیں سے اسے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو چیرتے اپنے بابا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بہت دقتوں سے اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی تو اقبال حمید نرم سرخ آنکھیں لیے اس کے چہرے پر جھکے ہوئے تھے۔ پاپا، کیوں کیا؟ میر ہادی ٹوٹے پھوٹے شکستہ الفاظ تھے۔ باپ سے شکوہ کر کے وہ اس ہرجائی کا نام پکارتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے پورے جسم پر اور سر پر چوٹیں تھیں، اس کا ریلیکس رہنا بہت ضروری تھا، لیکن وہ اتنی ہی پینک ہو رہی تھی۔ وہ بھی ٹھیک ہے لیزا میری جان، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے تم پوری طرح ٹھیک ہو جاؤ، پھر اسے دیکھ لینا۔ اقبال حمید نے تسلی دی۔ وہ دواؤں کے زیر اثر پھر سے گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کے بعد اسے 2 دن بعد پوری طرح ہوش آیا۔ اس نے چیختے چلاتے پورا کمرہ سر پر اٹھا لیا تھا، حالانکہ اس کا خود کا سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اسے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ مجھے میر ہادی کے پاس جانا ہے، اسے دیکھنا ہے، ہٹو سامنے سے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، چیزیں اٹھا کر پھینکتی کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ تب وہ نرس جو اسپیشل اس کے لیے ہائر کی گئی تھی، اس نے اسے سنبھالا تھا۔ چلیں ادھر، ویل چیئر پر بیٹھیں، میں ڈرپ اسی میں سیٹ کر دیتی ہوں۔ میں چلوں گی آپ کو اس کے پاس، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پینک نہیں ہونا، بس ریلیکس رہیں۔ لویزا ریلیکس رہی، بالکل۔ سسٹر سندس نے اسے تھاما اور حیرت انگیز طور پر اس نے سسٹر کی ہر بات مان لی۔
وہ ویل چیئر پر بیٹھی، اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں ہی وہ دشمن جہاں پٹیوں میں جکڑا مشینوں کی نالیوں کے بیچ بیڈ پر بے ہوشی کی حالت میں چت لیٹا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پھر بے تحاشا رو پڑی۔ سسٹر، 1 ہفتے بعد مجھے صحیح طرح سے ہوش آیا، لیکن یہ ابھی تک ہوش میں کیوں نہیں آئے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ دہل اٹھی۔ یہ کوما میں چلے گئے ہیں لویزا، آنے کو انہیں بھی ابھی اسی وقت ہوش آ جائے، نہ آنے کو چاہے 10 سال نہ آئے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے دماغ کے پچھلے حصے پر چوٹ لگی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ اپنی پچھلی زندگی پوری طرح بھول جائیں گے۔ ان کی یادداشت چلی جائے گی۔ آپ دعا کریں ان کے لیے کہ یہ جلد ہوش میں آ جائے۔ محبت کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے لیزا، سسٹر بول رہی تھی، اور لویزا کو لگا تھا اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ پڑیں گی۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ اگلے 1 ماہ میں لویزا اقبال پوری طرح صحتیاب ہو گئی تھی، مگر رانا میر ہادی کی حالت میں خاطر خواہ کوئی بہتری آتی محسوس نہ ہوئی۔ یہ پورا 1 ماہ لویزا نے اس شخص کی پٹی سے لگے بتایا۔ پورا دن وہ اس کے پاس بیٹھی اسے چپ چاپ دیکھتی رہتی۔ یہ ایک لگژری ترین اپارٹمنٹ تھا، جس کے بیڈ روم میں رکھے ہاسپٹل بیڈ پر وہ مشینوں کے درمیان دنیا و مافیا سے بیگانہ بے ہوش پڑا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھی اسے ایک انگلش ناول سنا رہی تھی۔ 5 ماہ سے اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ صبح کے وقت اسے تلاوت سناتی، دوپہر کو مختلف قسم کے انگلش ناول، اور رات کو اردو ادب کی کتب۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا وہ بے ہوش ہے، لیکن اس کی شعور جاگا ہوا ہے۔ وہ سن سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ اسے خوش رکھیں، اس کا خیال رکھیں، کیئر کریں گے تو اس کی جلد ریکور ہونے کی زیادہ اچھے چانسز ہیں۔ اسی لیے وہ گھنٹوں اس کے سرہانے بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی، اس تصوراتی دنیا کی باتیں جس میں وہ اس کا شوہر تھا، اور وہ دونوں محبت کے جھولے میں بیٹھ کر آسمان چھواتے تھے۔ وہ تخیل کی دنیا جس میں لویزا اقبال اس کی بیوی تھی، اور اس نے اس شخص کا ہاتھ تھام کر ورلڈ ٹور کر رکھا تھا، دنیا کے مختلف تفریحی مقامات کی سیر کر رکھی تھی۔ ابھی وہ سیاہ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں رف ٹپ سے حلیے میں بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے، سیاہ اسکارف گلے میں ڈالے، اسے بڑے مگن انداز میں ساتھ ناول پر تبصرہ کرتے اسے مختلف سین سنا رہی تھی۔ جب اسے یوں لگا اسے کوئی دیکھ رہا ہے، لویزا نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ میر ہادی کے لیے ایک میل کیئر ٹیکر ہائر کیا گیا تھا۔ اماں بھی سمیت ملازماؤں میں ایک فوج تھی یہاں، لیکن اس وقت دروازے میں کوئی نہیں تھا، تو وہ سر جھٹک کر پھر سے ناول پڑھنے لگی۔ اسے پھر سے وہی محسوس ہوا۔ لویزا نے چونک کر سر اوپر اٹھایا، تب زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں میں ایک شوق کا جہان آباد کیے لویزا کی جانب بڑی نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میر ہادی، وہ چیخ پڑی، تڑپ کر اٹھ کر باہر بھاگنے لگی۔ ارادہ تھا فون کر کے کسی ڈاکٹر کو بلائے، جب اتنی ہی سرعت سے میر ہادی نے اس کی کلائی نرمی سے تھام لی۔ میرے پاس ہی بیٹھی رہو، یہ چیپٹر مکمل کرو بیوی، نہیں تو مجھے تجسس رہے گا کہ آگے کیا ہوا۔ اس نے مسکرا کر نرمی سے کہا تو لویزا کو لگا 7 آسمان اس کی نگاہوں کے آگے گھوم گئے ہیں۔